السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ہر نعمت دے کر آزماتا ہے، لیکن بندہ آج کہتا ہے جو امیر ہو گیا کہ شاید اللہ نے دولت ہمارے لیے ہی پیدا کی، کہ ہم شاید اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دولت دی۔ خود بھی ناز کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے دولت دینے والا کون ہے، اس کی مرضی، وہ کس کو دے کس کو نہ دے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ بس یہ کہیں گے کہ یہ دولت ہماری وجہ سے، یعنی ہمارے ہی کسی کام کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، یا پھر ہم اس کے اچھے طریقے سے، یا ہم ہی اسی کے لائق تھے، ایسے کہیں گے کہ اسی وجہ سے ہمیں ملی۔ دوسرا، جب نعت خوانی وغیرہ ہوگی تو ان کو مہمان خصوصی بنا دیا جاتا ہے، چیف گیسٹ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو مذہب نے بھی چن لیا ہے، اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام نے بھی چن لیا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کہ ہم کل شراب خانے میں تھے اور آج یہاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، لیکن وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ بس یہ کہ جی دیکھیے اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت سے بھی نوازا اور ہمیں دین اسلام میں بھی لے آیا۔ اللہ بندے کو آزماتا ہے، لیکن بندہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں کل کیا کر رہا تھا اور آج کیا کر رہا ہوں، نہیں سوچتا۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تھوڑی سی تنگی کر دے، اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تھوڑی تنگی کر دے، اس پر کوئی آزمائش آ جائے، تو وہی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا۔ کہے گا اللہ نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنی مصیبات میں جکڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ دولت دینے والی، مجھے اتنی انعامات دینے والی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں سوچے گا۔ بس کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل و خوار کر کے دیکھیے دولت۔ اب امیری غریبی یہ نہیں ہے کہ جو بندہ غریب ہے اس سے اللہ ناراض ہے اور جو بندہ امیر ہے اس سے اللہ راضی ہے، یہ ڈفرینس تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی آزمائش کے لیے غریب بنایا، کہ وہ میری، اگر میں نے اسے کچھ نہیں دیا تو وہ میری شکری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں جو سچا مومن ہوگا نا، سچا مومن، جب اس کے پاس دولت آ جائے گی تو وہ غریبوں کو بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا ہے۔ اور دوسری طرف جب اسے آزمائش آ جائے گی، جب اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا کر دے گا، تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پر مصیبات نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، نہیں، بلکہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر پورا اترنے والا۔ دیکھیے سچے مومن، دولت اسے بھی ملی ہے، لیکن اسے پتہ ہے میرے اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میں نے شکر ادا بھی اسی کا کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جسے میں علم دوں اور وہ آگے پھیلائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کے علم کو آگے پھیلاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ علم کو آگے پھیلائیں، اگر آپ کے پاس علم ہے اس کو آگے ڈیلیور کریں، تاکہ جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں، جو لوگ، آج وہی دور آ چکا ہے، جو طائف میں دور تھا نا، آج وہی دور آ چکا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس علم ہے تو دوسروں کو ڈیلیور کریں، تاکہ کوئی تو ایسا ہو جو دین اسلام پر صرف آپ کی وجہ سے آ جائے۔ تو یہ غریبی اور امیری صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے لے کر طائف تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام یا نبی گزرے ہیں، وہ غریب تھے بھوک کی وجہ سے، کہ وہ بھوکے تھے لیکن انہوں نے ناشکری نہیں کی۔ لیکن آج کے دور میں ناشکری ہے، لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اور جو جن کے پاس دولت ہے وہ اپنے غرور میں ہیں کہ جی اللہ تو ہم
देखें कि एक बंदा सारी रात नवाफिल पढ़े और सुबह उठते ही किसी का हक खा ले, सुबह उठते ही झूठ बोले, तो उसकी ये नेकी किसी काम की नहीं, उसकी रात की इबादत भी गई। अब एक बंदे ने इशा की नमाज पढ़ी और सारी रात आराम करता रहा और सुबह उठकर उसने दयानतदारी से काम लिया, लोगों के साथ उसने सलूक से पेश आया, तो फिर उसने तो दौलत ही कमा ली। जरूरी नहीं इबादत जरूरी नहीं है, दुनिया भी जरूरी है कि लोगों के काम। सबसे मेन चीज है हमसायों के हम। आप अपने हमसायों के साए की तरह उनके साथ रहे, उनसे पूछें क्या उन्होंने खाना खाया, यानी हमसायों की खबरगिरी करें। आज औलाद को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आजकल ये पतंगबाजी बड़ी हो रही है। आप देखें कि ऐसा खेल जिससे कत्ल और गारत हो रहा है, तो फिर वो क्या खेल है। आज बच्चे आकर गए ना जी, हमें वहाँ से पतंग मिल गया है, बड़ा खुश होंगे, हम पतंग लूट के लिए हैं। तो अगर बचपन में बच्चा लुटेरा बन रहा है, तो क्या बड़ा होकर हुकूमत को नहीं लूटेगा? क्या बड़ा होकर लुटेरा नहीं बनेगा वो? कि बचपन में वो ऐसी हरकतें कर रहा है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि कहा गया है कि अगर छोटी से छोटी भी कोई चीज़ मिल जाए तो उसके मालिक का इंतज़ार करें कि वो कब आप तक पहुँचे। देखें ऐसे ना बने। अब घरों की छतों पर पतंगबाजी कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं उसकी तेज धार डोर से कत्ल हो रहे हैं, उनका गला कटा जा रहा है। तो क्या आप इस खेल को अच्छा कहते हैं? और वालिदैन बच्चे को हिम्मत दे रहे हैं। जिस खेल से इंसानियत नुकसान में है, इंसानों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे खेल पर लानत है एक किस्म की। तो देखिए ऐसे खेलों से इज्तिनाब करें। अब देखिए इसकी मिसाल एक ये भी ले लें कि अब गन्नों वाली ट्राली जा रही है, अगर कोई बच्चा गन्ना निकाल लेना उसको बड़ा कहा जाएगा, हाँ जी ये तो बड़ा बहादुर है, हाँ इसने चलती ट्राली में से गन्ना निकाल लिया तो बड़ा बहादुर है। अब देखिए कि उसने क्या किया, उसने चोरी की। आप उसकी बहादुरी को देख रहे हैं, आप उसकी चोरी को नहीं देख रहे कि बगैर इजाजत के किसी चीज को छीन लेना चोरी में शुमार नहीं है। तो वो बड़ा होकर क्या आपको क्या लगता है, जिसके माइंड में बचपन से ही चोरी का बोझ है, तो वो बड़ा होकर चोर नहीं बनेगा। देखिए अपनी औलाद की तरबियत आज हम औलाद की तरबियत ठीक करेंगे तो कल को हमारे काम आएगी। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि एक तो ये कि आप खुद पर गरूर कभी ना करें, हालात जैसे भी आ जाए ना गरूर करें और ना मायूसी का शिकार हो, और अपने औलाद की अच्छी से अच्छी तरह